بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیعنا طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ابو القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی الکاذبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال بیتا فینا بن اللہ بیتا لہو فی الجنہ. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. گرامی قدر سامعین، شاعر اہل بیت جناب وفادار حسین وفا لورپوری کے چہلم کی یہ مجلس ہے، اور اسی نزاکت فکر کے تحت میں نے مجلس کا عنوان مقرر کیا ہے شاعر اہل بیت کی عظمت. میں یہ نہ صرف یہ کی امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ بھرپور توجہ کے ساتھ میرے مددگار ہوں گے اور حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اور جن باتوں کو بھی میں پیش کر رہا ہوں اسے بہت جلدی آپ کیش کرتے ہوئے مجھے یہ بتاتے چلیں گے اپنے اشاروں سے کہ ہم بات کو سمجھ لے گئے اور آپ آگے بڑھیے، تاکہ ایک مناسب وقت میں کچھ باتیں میں گزارش کر سکوں. میں نے رسول اکرم کے جس محترم اور مقدس اور ناقابل فراموش ارشاد کو، حدیث کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. اس کے الفاظ ہیں: من قال بیتا فینا بن اللہ بیتا لہو فی الجنہ. رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی شاعر ہم اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہتا ہے، بن اللہ بیتا لہو فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں اللہ ایک گھر بناتا ہے. ایک شعر پر ایک گھر. تو شاعروں کے لیے ماشاءاللہ اگر 1000 شعر بھی کہا ہے تو 1000 مکان جنت میں ہوگا، تو پھر وہ تو پورا ایک شہر سا لگے گا علاقہ جنت کا شاعروں کے لیے. اور ظاہر ہے کہ یہ ارشاد کسی مولوی کا، کسی مجتہد کا، کسی فقیہ کا، کسی عام نبی کا، کسی عام رسول کا، اور کسی تابعی کا، تبع تابعی کا، صحابی کا نہیں ہے، بلکہ اس ذمہ دار پیغمبر کا یہ قول ہے کہ جو وحی کہتا ہے، جو وحی ہوتی ہے. اس ذمہ دار پیغمبر نے یہ کہا کہ جو ہمارے حق میں، ہماری شان میں ایک شعر کہتا ہے، بن اللہ بیتا لہو فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنتا ہے. دیکھیے، اہل بیت کا شاعر ہونا ایک بہت بڑی عزت ہے، ایک بہت بڑا شرف ہے، ایک بہت بڑا کمال ہے. آپ میرے ساتھ تعاون کریں تو میں ذرا طی اللسان کروں اور جلدی سے باتوں کو سمیٹوں. کئی گھنٹے کا میٹر شاعر اہل بیت کی عظمت کا، جسے میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور وہ بغیر آپ کے تعاون کے، خصوصی توجہات کے ممکن نہیں ہے. تو اور اگر کوئی سو رہا ہو، سست ہو، تھکا ہوا ہو، تو ایک معراج قامت صلوات پڑھ کے ہر طرح کی تھکن کو دور کر لے تو میں بیان کا آغاز کروں. گرامی قدر سامعین، شاعری اہل بیت کے لیے
شاعری اہل بیت کے حق میں، شاعری فضائل اہل بیت کو اشعار کی شکل میں پیش کرنے کے لیے، شاعری اہل بیت کی مدح کے تعلق سے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ فعل ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ کار فرمائی ہے جس میں ہمیں انبیاء بھی شریک نظر آتے ہیں، مرسلین بھی شریک نظر آتے ہیں، اور ائمہ بھی شریک نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے اس لفظ کو صرف سنیں نہیں، سنبھال لیں، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ عام لوگوں کے بحیثیت شاعر اہل بیت ہونے کی بات الگ ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اللہ بھی شاعر اہل بیت ہے، اللہ بھی شاعر اہل بیت ہے۔ آپ کہیں کہ صاحب اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو اہل بیت کی کچھ اللہ کی کچھ شاعری سناویں۔ میں بس جلدی چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے یوں کہ ایک مناسب وقت میں بیان کو ختم ہونا ہے، اہل بیت کی اللہ کی شاعری ذرا جو اہل بیت کے حق میں ہے ایک نمونہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اور ذہن کے کاغذ پر یہ حوالے اور یہ ریفرنس نوٹ کر لیں جو میں اللہ کی شاعری سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ریفرنس ہے عالم اہل سنت علامہ عبید اللہ بسم الامرسری کی کتاب ارجح المطالب، عالم اہل سنت علامہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب ینابیع المودت، عالم اہل سنت علامہ سید محمد صالح کشفی ترمذی کی کتاب کوکب دری، عالم اہل شیعہ مولانا علامہ شیخ عباس قمی کی کتاب منتہی الاعمال، علامہ مجلسی کی کتاب بحر الانوار۔ یہ 5 کتابوں کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں، اور 5 کتابوں کا حوالہ بھی اچھا لگتا ہے اس لیے کہ ہم لوگ پنجتنی ہیں۔ تو یہ 5 کتابوں کا حوالہ، اور میں اللہ کی شاعری پر جو اللہ کی فکر ہے اس کا ترجمہ نہیں سنانا چاہتا، میں اصل شاعری سنانا چاہتا ہوں پروردگار عالم کی۔ 13، 14، 15 رجب کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر اور علی ابو طالب کا بیٹا خانہ کعبہ میں ہے، مگر یہ بچہ ابو طالب کا ابھی اننون ہے، ابھی اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ ہے ابو طالب کا بیٹا، ہے مولود کعبہ، مگر اس کا بھی کوئی نام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 16 رجب کو اللہ کے گھر سے پہلی امامت چلی، ابو طالب کے گھر سے آخری رسالت چلی۔ لفظیں بدل سکتا ہوں اگر آپ شعری ذوق رکھتے ہیں، اور بے شک شعری ذوق رکھنے والے سامعین ہیں۔ اللہ کے گھر سے نصف نور چلا، ابو طالب کے گھر سے نصف نور چلا۔ یہ نصف نور 16 رجب کو خانہ کعبہ کے قریب جب متصل ہوئے تو پھر اس وقت کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی اس طرح کا ویڈیو سسٹم نہیں تھا، مگر شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی نے فکر کے کیمرے میں اس منظر کو، اس پوز کو قید کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 16 رجب کو خانہ کعبہ کے قریب جس وقت نصف نور ملا، نصف نور سے جس وقت نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ اچھا، اب یہ جو نصف نور ابو طالب کے گھر سے چلا، اس کا نام تو محمد ہے، لیکن وہ جو نصف نور سے ملنے چلا ہے ابھی اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ نصف نور، یہ مولود کعبہ، یہ فاطمہ بنت اسد کا نور نظر، یہ ابو طالب کا دل بند، یہ ہمارا پہلا امام کچھ دیر آغوش رسول میں تھا، لیکن پھر ابو طالب بھی آ گئے خانہ کعبہ کے پاس، اور محمد عربی سے اپنے بچے کو لے لیا۔ بچے کو لے کے بائیں طرف یوں دبائے ہوئے ہیں، داہنے ہاتھ سے غلاف کعبہ پکڑے ہوئے ہیں۔
ان پانچوں کتابوں کے حوالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سنیں۔ ایک مرتبہ ابو طالب عرب کے سب سے عظیم شاعر کو کہتے ہیں، سب سے پہلے اور سب سے بڑے نعت گو کا نام ہے ابو طالب۔ نہیں، بات میں نہیں کلیئر کر پایا میں، اور ابھی میں اس کو پیش نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ کا موڈ بنا ہوا ہے، موڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا عرب کے سب سے پہلے نعت گو کا نام ہے ابو طالب، اور وہ اس لیے کہ سب نے نعت محمد کہی یا لکھی یا پڑھی اعلان رسالت کے بعد، ابو طالب نے نعت محمد کہی اعلان رسالت سے پہلے۔ یہ فرق پیش نظر رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب کا تو پورا دیوان میرے پاس موجود ہے، اور مجموعہ کلام ان کا۔ اور ایک مرتبہ 40 کفار آئے تھے حضرت ابو طالب کے پاس، اور آن کر کہا، اے رئیس مکہ، اے کلید بردار کعبہ، اے شیخ البطحاء، اے بنی ہاشم کے قبیلے کی عزت، آپ اپنے بھتیجے محمد سے کہتے بھئی جاگتے رہیے گا۔ مجالس میں تھوڑا سست ہونا بڑا لوڈ ڈالتا ہے کہ ہم بار بار جگائیں، اس میں وقت چلا جاتا ہے، جاگتے رہیے گا۔ 40 کفار مکے کے سربراہ اہم آئے ابو طالب کے پاس اور کہا اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو اب برا بھلا کہنا چھوڑ دے، ورنہ ہم اس کی سخت نوٹس لیں گے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد سے کہا کہ بیٹا ابھی 40 کفار و مشرکین آئے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ تو محمد عربی نے کہا، اے میرے شفیق چچا ابو طالب، یہ کفار و مشرکین اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ دین اور تبلیغ توحید سے باز نہیں آؤں گا۔ خیر اب نہ مجھے میرے پاس سمجھانے کا وقت ہے کہ ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند رکھنے کا محاورہ کیوں ہے، اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پیش منظر کیا ہے، تو اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ باتیں زیادہ ہیں، وقت اور گنجائش کم ہے۔ تب جب یہ بات ابو طالب نے محمد عربی سے کہی تو کہا میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ دین سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ کلمات بھتیجے کے سن کر حضرت ابو طالب نے محمد کی حوصلہ افزائی میں اور تبلیغ دین کے فروغ میں فوراً 40 شعر کہے، کہہ کے رکھے نہیں تھے، کہتے گئے قصیدہ بنتا گیا، کہتے گئے نعت تیار ہوتی گئی۔ سب سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہوں، مولانا کے لیے نہیں، مولا کے مولا ابو طالب کے لیے۔ تو میں ان کے دیوان کا یہ اس وقت جب شعر کہا ہے 40 شعر پر مشتمل قصیدہ، ایک شعر سنا دوں۔ کہتے ہیں حضرت ابو طالب، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا۔ انہی 40 اشعار میں سے، اسی نعت میں سے، اسی قصیدے میں سے جو اس وقت فوراً کہے تھے ابو طالب نے، اس کا ایک شعر ہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا۔ اے بیٹا محمد تم کھل کے تبلیغ کرو، خدا کی قسم یہ سارے کفار و مشرکین بھی آ جائیں تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں باحیات ہوں۔ حتی اوسد فی التراب دفینا، یہاں تک کہ میں زیر تراب ہو جاؤں تو بات الگ ہے،
میں کہوں گا اے کل ایمان کے باپ، آپ کے پاس نہ لشکر ہے، نہ فوج ہے، نہ اسلحے ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ تیغ ہے، نہ تبر ہے، نہ تلوار ہے۔ اتنا بڑا چیلنج ان کافروں سے جن کے پاس لشکر بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، تیغ و تبر بھی ہے۔ آواز دیں گے ڈاکٹر صلی اللہ اقبال حضرت ابو طالب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو عرب کے سب سے عظیم اور منفرد شاعر کو عمران کہتے ہیں، جن کی کنیت ہے ابو طالب۔ اور ان کا ایک شعر تو یہ سنا دیا اس موقع کا۔ ہر باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا اچھا نام ہو۔ لور پور میں اگر کسی کے ہاں لور پور میں اگر اور لور پور میں اگر کسی کے یہاں گھر میں ولادت ہو تو ہو سکتا ہے کسی مقامی عالم سے کہیں کہ قبلہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ مولانا ہیں، نام رکھ دیجیے۔ کسی کی پہنچ لکھنؤ کے جناب تک ہے، وہاں رسائی ہو گئی کہ نام رکھ دیجیے۔ کسی کی پہنچ سیستانی صاحب تک ہے، جس کی جہاں تک پہنچ ہوتی ہے وہ فضیلت کی خاطر نام کے رکھنے کے سلسلے میں رسائی حاصل کرتا ہے۔ اب مسلمان کیا کرے گا کہ جس کو کافر کہہ رہا ہے اس کی پہنچ پروردگار تک ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ بھیا یہ 16 رجب ہے اور داہنے ہاتھ سے ابو طالب غلاف کعبہ پکڑے ہیں، بائیں بغل میں ابو طالب کا بیٹا ہے، ابھی اس کا کوئی نام نہیں۔ حوالہ ایک مرتبہ اور ذہن میں رینیول کر لیں، کوکب دری، ارجح المطالب، ینابیع المودت، منتہی الاعمال، بحر الانوار۔ اور میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اصل متن پڑھ رہا ہوں، اصل شعر پڑھ رہا ہوں، اصل ربائی پڑھ رہا ہوں۔ غلاف خانہ کعبہ پکڑ کے ابو طالب کہتے ہیں کیا خدا کی قسم بحر عروج میں 17 بحریں ہیں۔ اب یہ دیکھیں انتخاب حضرت ابو طالب کا، بڑی ننھی منی بحر کا انتخاب کیا اور بڑی سلاست اور روانی کے ساتھ اپنی بات شاعری میں پروردگار سے کہہ لے گئے حضرت ابو طالب۔ کہتے ہیں یا رب یا ذا الغسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا فی حکمک المغزی ماذا ترا فی اسم ھذا الصبی۔ علی کے لیے بھی ھذا خوب آ رہا ہے، کبھی غدیر میں ھذا آ رہا ہے، کبھی نام رکھنے کے سلسلے میں ھذا آ رہا ہے۔ ماذا ترا فی اسم ھذا الصبی، اے تاریک رات کے خالق اور روشن چاند کے مالک میرے پروردگار، اب تو جلدی سے فیصلہ کر۔ ماذا ترا فی اسم ھذا الصبی، میرے اس بچے کا نام کیا ہوگا۔ ابو طالب اپنے بچے کے نام کے رکھنے کے سلسلے میں رسول اللہ سے بھی کہہ سکتے تھے آپ نام رکھ دیجئے، اور کسی بزرگ سے کہہ سکتے تھے، مگر نام کے رکھنے کے سلسلے میں اپنے بیٹے کے تعلق سے خواہش ہے کہ میرا نام، میرے بچے کا نام اللہ رکھے۔ تو اب اللہ سے گزارش کر رہے ہیں غلاف کعبہ پکڑ کے۔ خدا کی قسم، وہ ایک ہمارا جو اردو کا لفظ ہے کہ یہ استدعا کی، یہ گزارش کی، کھٹا کھٹ ابو طالب کی گزارش کو اللہ نے قبول کرتے ہوئے سبز تختی پہ یہ 4 مصرے نازل کیے تھا۔ مگر اللہ نے بھی یہ طے کیا کہ جب نام کا معاملہ ہے بلا فصل علی کا، تو جبریل کا فصل بھی آج نہیں ہونا چاہیے۔ اور کر رہے ہیں آپ، میں نے ان 5 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، آپ جا کے دیکھیے گا کہ ہر کتاب میں یہی ہے
کہ سبز تختی پر، سبز تختی کا کیا فلسفہ ہے یہ بھی بہت بڑا، اس کے بھی بڑے مضمرات ہیں، لیکن میں بہت تیز آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ سبز تختی پر 4 مصرے لکھ کے آئے، ان مصروں کا خالق ہے پروردگار۔ 4 مصرے کیا ہیں؟ پروردگار میں تیرے 4 مصرے سنا رہا ہوں، تو خالق ہے، یہ تیرے بندے ہیں، مخلوق ہیں، تو اپنے 4 مصروں کے سمجھنے کی توفیق اس وقت اپنے بندوں کو دے دے۔ اللہ نے کہا خصصت ما بالولد الزکی والطاہر المنتخب الرضی علی من شامخ علی علی اشتق من العلی۔ اے ابو طالب، پہلے تو میں اللہ تمہیں تمہارے اس بیٹے کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پورا حوصلہ، پورے جذبات ولا کے ساتھ، میں تیرے اس بیٹے کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو تقی ہے، جو نقی ہے، جو پاکیزہ ہے۔ اور اے ابو طالب، تم نے مجھ اللہ سے اپنے بیٹے کے نام کے رکھنے کے سلسلے میں مجھ سے یہ کہا ہے، تو میں اللہ تمہارے بچے کا نام کیا رکھوں؟ میرا فیصلہ ہے کہ میں بھی علی ہوں، تیرے بیٹے کا نام بھی علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ دے بلانے بہت۔ غور کے بلانے محترم، اب آپ محسوس کر رہے ہیں یہ ایک شاعر وفا لور پوری کے چیلم کی مجلس اور شاعر اہل بیت کی عظمت کیا ہے، آپ محسوس کرتے جائیں۔ تو اللہ بھی شاعر ہے مگر بس اہل بیت کے لیے، ارے جبرائیل بھی شاعر ہیں مگر بس اہل بیت کے لیے۔ جنگ احد میں کیا خوبصورت مصرع پڑھ گئے حضرت جبریل جو خود ہی خالق ہیں اس مصرے کے۔ اب آج اس مصرے پر شعراء کرام تباہ آزمائی کرتے ہیں، لیکن کیا خوبصورت مصرع ہے کہ پڑھتے ہیں جناب جبریل یہ مصرع، فضاؤں میں یہ مصرع گونجنے لگا جنگ احد میں، علاقہ احد میں، کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور پھر شاعری کا کارواں آگے بڑھتا گیا، مگر بس مسئلہ یہ ہے کہ اللہ بھی شاعر ہے، جبریل بھی شاعر ہیں، انبیاء کی شاعری بھی کتابوں میں ہے، ہمارا ہر معصوم شاعر، ہمارا ہر امام شاعر، فاطمہ زہرا کی شاعری، بہترین شاعری کتابوں میں موجود ہے، حضرت علی کی شاعری کتابوں میں ہے، امام حسن کے اشعار کتابوں میں ہیں، امام حسین کے اشعار کتابوں میں ہیں، یہاں تک کہ آخری امام کے بھی اشعار کتابوں میں ہیں۔ مگر ان 4 معصومین میں، جاگ رہے ہیں نا سبھی، ان 4 معصومین، بھیا میں نے بڑی محنت کی ہے، سوارت ہونی چاہیے، ہاں آپ کی توجہ ہے نا۔ اور میں یہ بتا دوں کہ چونکہ مجالس کا سلسلہ مسلسل ہے تو ذہنی اور جسمانی طور پر جو سکون ہونا چاہیے اس بڑے قیمتی موضوع کو پڑھنے کے لیے، وہ بس آپ کی حوصلہ افزائی، ذوق سماعت پر منحصر ہے، توجہ ہے نا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں 4 معصومین میں بھی سب شاعر سوائے محمد عربی کے۔ اللہ نے بہت کلیئر کہہ دیا قرآن میں، سورہ یاسین قرآن مجید کا سورہ نمبر 36 آیت نمبر 69، وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے رسول کو شعر کی تعلیم ہی نہیں دی۔ بڑا ننھا منا جملہ ہے آیت کا، مگر آپ دیکھیں وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، اور ہمارے رسول کے لیے شاعری حالات کے اعتبار سے مناسب بھی نہیں تھی۔ بھیا یہ مہدی حسن وائی جلال پوری نہیں کہہ رہا، وہ آیت ہی میں لفظ ہے، وما ینبغی لہ۔ شاعری ہمارے رسول کے لیے، ہم نے اپنے رسول کو شاعر نہیں بنایا، اور شاعری ہمارے رسول کے شایان شان
جو شاعری حسن کے لیے شایان شان، علی کے لیے شایان شان، چاردہ معصومین میں سب کے لیے شایان شان، وہ رسول کے لیے وما ینبغی لہو کیسے ہو گیا؟ توجہ دیں بھائی، توجہ دیں، ہے نا؟ آواز کے زیر و بم کا انتظار نہ کیجئے۔ اب مہدی حسن بھائی جلال پوری 40 سال والا نہیں ہے، اب 62 سال والا ہو گیا، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے، قوت سینہ ہے۔ مگر ہم کیا کریں، مسلسل جو مجالس ہوتی ہیں تو اس میں ہم بڑے سکون سے پڑھتے ہیں، تاکہ جو پہلے کی تھکن ہے اس کا بھی کچھ تدارک ہو، جو آنے والی مجلسیں ہیں اس کے لیے بھی کچھ ہم انرجی کو محفوظ رکھیں، اور آپ کی توجہات ہمارے لیے سہارا بن رہی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول کے لیے اللہ نے کہہ دیا میرا رسول شاعر نہیں ہے۔ پروردگار یہ تو نے کیوں کہہ دیا کہ میرا رسول شاعر نہیں؟ کہ عرب میں شاعری کا معیار یہ ہے کہ یہاں توہمات والی شاعری، خیالی شاعری، عشقیہ شاعری، رومانی شاعری، بڑھاوے والی شاعری، کوئی ذرہ ہے اسے آفتاب کہہ دیا، کوئی خاک ہے اسے ذرہ ہے اسے نور کہہ دیا۔ تو عرب کی شاعری میں یہ، اور عام طور سے جو شاعری ہوتی ہے اس میں بات کو بڑھا چڑھا کے کہا جاتا ہے۔ اگر میرا رسول، اللہ کہہ رہا ہے، اگر میرا رسول شاعر ہوتا تو یہ تو آیت پیش کرتا، لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بڑھا چڑھا کے کہہ دیا ہے، محمد بھی تو شاعر ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، میں اسی لیے پہلے ہی کلیئر کر دیتا ہوں کہ میرا رسول شاعر نہیں ہے، رسول جو کہے وہ حقیقت ہے، شاعری نہیں ہے۔ غور فرمانا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کو ذوق شعری نہیں تھا۔ شاعروں کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے رسول نے، شاعروں کی بڑی ہمت بندھائی ہے، مگر پوری اسلامی تاریخ میں ڈھونڈتا رہ گیا کہ رسول اللہ کے 2 مصرے کہیں مل جائیں۔ کو کیسے ملتے جب خدا نے کہا وما علمناہ الشعر؟ ہم نے رسول کو اپنے شاعری نہیں سکھائی، تو کہاں سے ملتے؟ لیکن ذوق شعری دیکھیں رسول اللہ کا۔ ابھی ہمارے عارف صاحب غدیر کے حوالے سے قطعات سنا رہے تھے، تو 18 ذی الحجہ کو بہت سارے شاعر بھی تھے میدان غدیر میں۔ 10 ذی الحجہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں جمعرات کو غدیر میں بہت سارے شاعر تھے، ان میں ایک حسان بھی تھا، حسان بن ثابت۔ جب نبی نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا، تو اس نے 6 شعر کہے، حسان بن ثابت نے رسول اللہ کو سنایا، کہا بہت اچھے شعر کہے تم نے حسان۔ ایک بات کہی رسول نے، آپ یقین مانیں بہت مجھ کو گرج کی یہ بات پڑھنا چاہیے تھی، لیکن سکون سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں کوئی ایسے دیہات میں نہیں پڑھ رہا ہوں جہاں آواز کی گھن گرج کو سامعین میٹر سمجھتے ہیں، بلکہ میٹر کو میٹر سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑا اطمینان ہے، اس لیے بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ 6 شعر جو قصیدہ ہے غدیر کا حسان بن ثابت کا، کہتے ہیں رسول اللہ یا حسان مؤیدن بروح القدس ما نصرتنا بلسانک۔ اگر سب عربی سمجھتے ہوتے تو مزہ آ جاتا، لیکن بہرحال ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حسان تم جب تک ہماری محبت پر قائم رہتے ہوئے مدح کرتے رہو گے اور نصرتنا بلسانک، اور اپنی زبان سے ہماری نصرت کرتے رہو گے، روح القدس سے تمہیں تائید ملتی رہے گی۔ میں رکوں گا اس لیے جتنا آپ کو چہکنا چاہیے نہیں چاہیے، تو یا تو بات میں نہیں واضح ہو پائی
یا کچھ اور معاملہ ہے؟ بزرگان محترم، ایک بات تو طے ہو گئی کہ رسول نے بڑا قیمتی لفظ رکھا ہے، ما نصرتنا بلسانک، جب تک تم زبان سے نصرت کرتے رہو گے شعر و شاعری کے ذریعے ہم اہل بیت کی، تمہیں روح القدس سے تائید ملتی رہے گی۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ چاہے شعر کی شکل میں مدح اہل بیت ہو، چاہے تقریر کی شکل میں مدح اہل بیت ہو، ہر شاعر اور ہر ذاکر کا شمار اہل بیت کے ناصروں میں ہے۔ توجہ ہے نا محترم؟ اور ایک بات طے ہے کہ نبی نے شرط رکھی، جب تک تم ہماری محبت پر قائم رہو گے تب تک روح القدس سے تائید ملتی رہے گی۔ بھیا یہ روح القدس کی تائید جو ہے اس کے لیے خود الگ سے ایک مجلس چاہیے، اور 3 مقامات پر روح القدس قرآن میں آیا ہے۔ روح القدس کی حقیقت کیا ہے، روح القدس کا مفہوم کیا ہے، روح القدس کی میننگ کیا ہے، اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ ہر شاعر اہل بیت کے لیے روح القدس کی تائید ہے، تبھی وہ شعر کہتا ہے۔ رسول کے ارشاد کے مطابق روح القدس کی تائید کسی ذاکر یا شاعر سے ختم ہو جائے، چھن جائے، تو نہ وہ ذاکری کر سکتا ہے نہ شاعری کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں وہ اس فہرست کو نہیں گنانا ہے کہ کتنے شاعر اور ذاکر ہیں اس کرۂ ارض پر کہ جو بہترین شاعر تھے، بہترین خطیب تھے، مگر نہ جانے کیوں روح القدس کی تائید ختم ہو گئی، اچھا خطیب گھر بیٹھ گیا، اچھا شاعر گھر بیٹھ گیا۔ اس لیے کہ روح القدس کی تائید مسلسل ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ سن 67 ہجری میں 67 ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد جب جناب مختار کو حکومت ملی اور کوفے کے حاکم ہوئے تو ایک شاعر بھی گرفتار ہو کے آیا جس کے پاس یزیدی لشکر کی فہرست تھی۔ تو جب سامنا ہوا ہے جناب مختار کا تو کہا تمہارے پاس لسٹ ہے یزیدی لشکر کی اور تم کربلا میں تھے؟ کہا ہمارے حاکم میں تو مداح اہل بیت ہوں، شاعر اہل بیت ہوں، اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا نہیں ہمارے حاکم مختار آپ یقین کریں میں شاعر اہل بیت ہوں، میں شاعر حسینی ہوں۔ جناب مختار نے کہا میں پوری رات کا ٹائم دیتا ہوں، ابتدائے شب سے لے کے صبح تک تم جاؤ فلاں حجرے میں رہو، کھانے پینے کی ساری ضروریات کا ذمہ دار میں ہوں، صرف 2 شعر مولا حسین کے بارے میں کہہ دو تب میں سمجھوں گا کہ تم شاعر حسینی ہو۔ توجہ جانے محترم، آپ مختار آل محمد علامہ نجم الحسن صاحب کے پڑھ کے دیکھیے تو آپ پر منکشف ہوگا کہ پوری رات گزر گئی۔ بھیا وہ 150 شعر نہیں کہنا تھا، مختار کی شرط تھی بس 2 شعر میرے مولا کی شان میں کہہ دو۔ پوری رات گزر گئی، ایک شعر بھی نہیں ہوا، روح القدس سے تائید نہیں ملی۔ اور کر رہے مجھے محترم، تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا ہے یا حسان مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک۔ تو بڑا ذوق شعری تھا رسول میں، مگر شعر نہیں کہتے تھے۔ آپ نے وہ ربائی سنی ہے نا شیخ سعدی کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پڑھتے تو ہیں ہمارے اہل سنت بھائی بھی خوب پڑھتے ہیں، بھیا کیا ترجمہ ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کیا مطلب ہے؟ چلیں وقت تو نہیں ہے مگر ترجمہ جلدی سے کر دوں۔ بلغ العلا بکمالہ،
وہ رسول کی جو بلندیوں تک اور کمالات تک پہنچا، بلغ العلا، علا بلندیوں تک پہنچا اپنے کمال کردار کے سبب، حسنت جمیع خصال، وہ جس کی ہر خصلت خوب ہی خوب ہے۔ یہ 3 مصرے شیخ سعدی نے کہے تھے۔ آپ شیخ سعدی کی سوانح عمری پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ نماز صبح میں یہ 3 مصرے کہے، رباعی ہے نا، تو رباعی میں چوتھا مصرع ہونا ضروری ہے۔ بڑی کوشش کی مگر وہ چوتھا مصرع نہیں لگ پایا، وہی 3 مصرع، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع کہیں نہیں پا رہے۔ نماز ظہر کے بعد بڑی دیر تک مصلی پر بیٹھے رہے، نہیں کہہ پائے۔ نماز عشاء کے بعد بڑی دیر تک بیٹھے رہے، نہیں کہہ پائے۔ تھک گئے، نیند آ گئی، سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، کہا وہ شیخ سعدی تم پریشان ہو، چوتھا مصرع نہیں لگ رہا ہے تو یہ مصرع کیوں نہیں لگا دیتے؟ یا رسول اللہ کیا لگا دوں چوتھا مصرع؟ کہ تمہارے 3 مصرع ہیں، بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع کہہ دو، صلو علیہ وآلہ، توجہ ہے نا، صلوات ہو محمد پر بھی اور آل محمد پر بھی۔ بس شکریہ آپ کا بزرگان محترم۔ تو بس ذرا آگے بڑھوں بہت تیز، رسول اللہ پر نہیں اتنا رکنا چاہیے تھا مجھے مگر اب رک گیا میں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں، تاریخ انسانیت کے سب سے عظیم شاعر کو علی کہتے ہیں۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں علی کے شعر و شاعری سے۔ اظہار العرب اٹھا کے دیکھیں تو سینکڑوں شعر اس میں موجود ہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے۔ آپ اگر صرف سنیں نہیں بلکہ استقبال کریں تو ذرا اظہار العرب کے بھی کچھ شعر سناؤں۔ اگر اظہار العرب کے اشعار کا خوبصورت استقبال ہوگا تو علی کی شاعری اظہار العرب کے ماسوا بھی میں سناؤں گا، مگر خوبصورت استقبال۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں کیا علی کی شاعری ہے، اور اسی سے اندازہ کریں شاعر اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ اور آج جس شاعر اہل بیت وفا لور پوری مرحوم کے چہلم کی مجلس ہے، خود ان کی بحیثیت شاعر اہل بیت عظمت کیا تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں اپنی شاعری میں، لیس الجمال باسواب تزینونا ان الجمال جمال العلم والادب، وہ خوبصورتی جو کپڑوں کو پہن کے لوگ حاصل کرتے ہیں، یہ خوبصورتی بھی کوئی خوبصورتی ہوتی ہے؟ دراصل خوبصورتی اور حسن علم کا ہوتا ہے، ادب کا ہوتا ہے۔ اور بڑا واقعی آپ کو پسند آئے گا یہ شعر علی کا۔ فرماتے ہیں، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم تو وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، ادب نہ ہو۔ سنتے رہے بزرگان محترم، کیا معراج قامت ہے علی کی شاعری۔ مدائن آئے ہیں مدینے سے، اور سلمان فارسی کے کفن پہ جو 4 مصرے لکھے، جس کا آغاز ہے وفدت علی الکریم بغیر زاد، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ چلیں اس کو یہ 4 مصرے میں چھوڑ رہا ہوں، وقت بہت تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت علی کی شاعری، جنگ خیبر ہے، سامنے مرحب ہے، رجس عرب کی جنگوں میں نثر میں نہیں پڑھا جاتا تھا، شعر و شاعری میں ہوتا تھا۔ آیا ہے مرحب سامنے، وہ کہہ رہا ہے انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ علی سے کہہ رہا ہے
مولا کائنات سے مخاطب ہے۔ بعض جگہ یہ بھی نسخے میں ہے کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحوم ہوں، اور بعض جگہ یہی ہے کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں، میرے مد مقابل آنے والے ابو طالب کے بیٹے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ علی پورے جلال میں آ کے، علی نے علی بن کے علی کے لہجے میں کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجام ولیس قسورا، تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہوگا مگر جان لے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب دوسرے مصرے پر داد دیجئے بھائی، میرا مسئلہ نہیں، معاملہ مولانا مہدی حسن کا نہیں ہے، مولانا کا نہیں، علی جیسے مولا کے اس مصرے پر آپ داد دیجئے۔ زرغام و آجامن و لیس و قسورا، مرحب تو نے اپنی کتاب میں جو قسورا شعر پڑھا ہے نا، وہ شعر میں ہی ہوں، میں علی ہوں۔ زرغام آجامن ولیس و قسورا، ارے تم حیدر ہو، ارے تم حیدر ہو۔ عرب کا سب سے بڑا بہادر نام حیدر سن کے پیچھے ہٹنے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا مرحب، تیری شجاعت پر ہمیں بڑا ناز تھا، تیری ہمت کو ہم سلام کرتے تھے، یہ آج تیرے قدم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ تم حیدر ہو۔ موڈ بنا ہے نا، اچھی طرح موڈ بنا ہے نا، صاحبان ذوق ہے ماشاءاللہ۔ امبیدکر نگر میں بھی مجلس پڑھنے کا ایک خصوصی لطف ہے، خدا آپ کی ذوق سماعت کو اور کمال تک پہنچائے۔ تم حیدر ہو، اب میں نہیں لڑوں گا۔ اما کیوں نہیں لڑو گے؟ کہا اس لیے کہ میری ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا مگر جس کا نام حیدر ہوگا۔ ایک منٹ کا ایک جملہ رئیس الواعظین مولانا کرار حسین صاحب تابہ سرا کا پڑھ دوں، اور ظاہر ہے کہ وہ بر صغیر کے ایک عظیم خطیب تھے، بڑے موڈ سے بہت سجا کے پڑھتے تھے اس مرحلے کو کہ جب مرحب آیا ہے علی کے مقابل میں، اس نے رزج پڑھا اور علی نے کہا سمتنی امی حیدرہ، اور اس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ بہت سجا کے پڑھتے تھے۔ ان کا ایک منٹ کا جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ ان کے ہیں، آپ کی ساری سبحان اللہ رئیس الواعظین کے نامہ اعمال میں منتقل ہوگی، اور اگر آپ کو محبت ہے، اور بے شک محبت ہے، تو پھر سخی بن کے سنیے، لبوں کو جنبش دے کے کچھ سبحان اللہ اور واہ واہ اور ماشاء اللہ کی تسبیحات کو اپنے نامہ اعمال میں بھی لکھوائیں، اور ایصال ثواب کی خاطر ان کے نامہ اعمال میں بھی درج ہو جائے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مذکر کا جو مؤنث بنتا ہے اس کا یوں انداز ہوتا ہے کہ کوئی دھوبی ہے مرد، تو اس کا مؤنث اس کی عورت کے لیے ہوگا دھوبن۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی وائف ڈاکٹرائن، نو آخر میں آ جاتا ہے تو میل فیمیل بن جاتا ہے۔ پھر وہ خیبر پڑھتے پڑھتے کہتے تھے اسی تناظر میں یہ مذکر یہ مؤنث، دھوبن دھوبن، ڈاکٹر ڈاکٹرائن، اور پھر کہتے تھے کہ حیرت ہے۔ اب کوئی چپ نہیں رہے گا، میں جانتا ہوں یہ بہت ہی جذبات ولا کو سرشار کرنے والا رئیس الواعظین کرار حسین تابہ سرا کا جملہ ہے۔ وہ پڑھتے پڑھتے خیبر کہتے تھے حیرت ہے کہ یہودن کی سمجھ میں آ گیا کہ حیدر سے نہیں لڑنا چاہیے، یہ رسولن کی سمجھ میں کیوں نہیں؟ توجہ دیں
حضرت علی کی شاعری، اور پھر امام حسن کی شاعری۔ اتنی تیز آگے بڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ سمجھیے کہ حضرت علی کی شاعری اتنی ہی ہے۔ امام حسن کی شاعری کیا کہنا، آ جائیے بھائی اندر آ جائیے۔ تو دیکھیے صلوات آپ نے جلد بازی میں پڑھی تو بلند آواز سے تو نہیں ہے، مگر دوبارہ میں گزارش نہیں کرتا۔ سلامت رہے بزرگان محترم۔ تو امام حسن کی شاعری اور ان کا شعری ذوق۔ غدیر میں تو امام حسن بھی تھے نا، وہ امر یاس کے 6 شعر تھے اور کتابوں میں موجود ہیں۔ امر یاس نے 12 شعر کہے تھے، غدیر کے حوالے سے 12 شعر کہے تھے۔ بڑا اچھا قصیدہ، بڑا پیارا قصیدہ۔ رسول اللہ نے سنا وہ قصیدہ، علی نے وہ سنا قصیدہ، امام حسن نے وہ قصیدہ سنا، امام حسین نے وہ قصیدہ سنا۔ بڑا شاہکار قصیدہ اس دشمن اہل بیت اور مخالف علی کا، امر یاس کا۔ کچھ لوگ آئے غدیر میں، اب یہ ذرا 2-3 منٹ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ کچھ لوگ آئے امام حسن کی خدمت میں، کہ وہ آپ کے جد رسول کی یہ حدیث ہے نا کہ من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو بھی بغض اہل بیت دل میں رکھتا ہو، زندہ ہو یا مر جائے گا بہرحال، وہ جنت کی بو سونگ نہیں سکتا۔ امام حسن نے کہا میرے جد نے صحیح کہا، وہ تو موجود ہی ہے میدان غدیر میں۔ کہ تو آپ ہی کے جد کی یہ بھی حدیث ہے، من قال بیتن فینا بن اللہ بیتن فی الجنہ، جو بھی ہم اہل بیت کے شان میں شعر کہے، من بنا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنتا ہے۔ تو کیا امر یاس کے 12 گھر ہو گئے فرزند رسول امام حسن سے، ایک بڑا طبقہ صحابہ رسول کا؟ کہا نہیں، کہا تو یہ دونوں حدیث آپ کے جد کی ہے، بات کیسے بنے؟ تو سینکڑوں لوگوں کو لے کے آئے امام حسن امر یاس کے پاس، اور بہت بڑے خیمے میں تھا غدیر میں۔ غدیر میں تو کئی دن قیام تھا نا، تو آ گیا جنت کا یہ شہزادہ ہمارا دوسرا امام امر یاس کے خیمے کے پاس۔ امر یاس کو جب پتہ چلا کہ امام حسن تشریف لائیں تو باہر نکلا، دیکھا سینکڑوں لوگ ساتھ میں۔ کہا امر یاس، تو نے جو بابا کی شان میں قصیدہ غدیر لکھا، ماشاءاللہ کیا کہنا، تو تم بیچو گے وہ قصیدہ، بیچو گے؟ کیا فرزند رسول اتفاق یہ کہ آج کل پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہے، ادھر یہ میرا ساحل جو ہے وہ ذرا گھاٹے میں چلا گیا ہے تو بڑی سخت ضرورت ہے۔ کہ اچھا یہ 12,000 درہم دو، وہ جو کاغذ ہے جس پہ یا جو بھی تھا میرے بابا کی مدح والا، وہ مجھے دے دو۔ امام حسن نے 12,000 درہم دیے، وہ کاغذ لے لیا جس پہ علی کا قصیدہ امر یاس نے لکھا تھا، اور پھر جب قصیدہ لے لیا تو امام حسن ان اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جب اس نے بیچ دیا تو اب اس کا کوئی حق نہیں رہ گیا، اب اس کے لیے جنت میں کوئی گھر اور نہیں رہا، اس لیے کہ اب اس کا کوئی حق نہیں رہ گیا اس قصیدے پر، اس نے فروغ کر دیا۔ اب بہت تیز میں آگے بڑھ رہا ہوں، جہاں جہاں رکنا چاہیے وہاں مجھے بہت تیز آگے بڑھنا ہے، اور دیکھتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ کتنی دیر دے رہے ہیں۔ کہ امام حسین علیہ السلام، نہ جانے کتنے اشعار، نہ جانے کتنی رباعیاں امام حسین علیہ السلام کی تاریخ میں موجود ہیں۔ وہ آپ جو شعر سنتے ہیں امام حسین کا، وہ جو لکھتے ہیں آپ اپنے بینر پر یا امام باڑوں میں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر،
یہ امام حسین کے شعر کا ترجمہ ہے بھائی. اب وہ شعر کیا ہے؟ امام حسین نے کہا الموت اولا من رکوب العار. الموت اولا من رکوب العار. آر مانے ذلت. مولا فرماتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. ارے بھیا یہی ایک مصرع نہیں، پورا شعر ہے. مگر دوسرا جو مصرع ہے جس سے پورا شعر بنتا ہے اس کو ذرا جلدی لوگ سمجھ نہیں پاتے. مجھے یہاں یقین ہے کہ اگر 75% بھی سمجھ لے گئے، اول تو مجھے امید ہے کہ سب سمجھیں گے، لیکن اگر جلدی 75% بھی سمجھ گئے تو میں بہت تیز آگے بڑھ جاؤں گا. سنیں پورا شعر سنیں. الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من رکوب النار. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ بولنے کے لیے تیار ہو. مولا فرماتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، مگر دین و شریعت کے بچانے میں بظاہر سماجی طور پر ذلیل ہو جانا جہنم میں جانے سے بہتر ہے. سلامت رہیں بزرگان محترم. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. اور بھی شعر سنیں گے امام حسین کے. میدان عرفات ہے، 9 ذی الحجہ ہے، سن 60 ہجری ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے. دعائے عرفہ بھی مکمل کی ہے امام حسین نے. دعائے عرفہ تو آپ نے پڑھی ہوگی نا ابھی 9 ذی الحجہ کو. اگر نہیں پڑھی ہے تو بڑی بدقسمتی ہوئی. اور کیا کیا جملے ہیں دعائے عرفہ میں جو امام حسین نے بس ہاتھ اٹھایا پڑھتے گئے وہ دعائے عرفہ بن گئی. ایک جملے کو دعائے عرفہ کے آپ دعائے قنوت میں پڑھا کریں. میں نے جن جن لوگوں کو بتایا ہے 5-6 پرابلم تو فوراً حل ہوتی. اولاد کی نافرمانی ختم ہو جاتی، رزق میں جو تنگی ہے کشادگی میں تبدیل ہو جاتی ہے، سماجی اور معاشری طور پر جو ذلت ہے عزت میں تبدیل ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ جملہ کیا ہے دعائے عرفہ کا؟ وفی نفسی فضللنی وفی اعین الناس فعظمنی. پھر ایک مرتبہ سنیں دعائے عرفہ کا فقرہ امام حسین کا. وفی نفسی فعظمنی وفی اعین الناس فعظمنی. اے میرے معبود تو مجھے میرے نفس میں میرے نزدیک چاہے جتنا ذلیل بنا دے مگر لوگوں کی نگاہوں میں باعزت بنا کے رکھنا. بہرحال تو ایک شاعر پہنچ گیا دعائے عرفہ کے ختم ہونے کے بعد اور اس نے 8-10 شعر توصیف پروردگار حمد الہی پر پیش کی. اللہ کا رزاق ہونا، اللہ کا کریم ہونا، اللہ کا تواب ہونا، بندوں کی توبہ کا قبول کرنا. اس کے بعد اچھا اب جو حمد کر رہا ہے شاعر اہل بیت امام حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر وہ تھیلی دے دو اس میرے شاعر کو. پھر شعر سنایا حمد الہی کی. قاسم ذرا وہ تھیلی لے آنا. پھر شعر سنایا عباس وہ ذرا تھیلی لا کے دو ہمارے شاعر کو. جب حمد سے گریز کیا مدح پا آیا شاعر. کبھی علی کی مدح، کبھی رسول کی مدح، کبھی زہرا کی شان میں کوئی شعر. مگر اب کوئی تھیلی بھی نہیں دے رہے امام حسین. جب پورا کمپلیٹ ہو گیا نا قصیدہ تو کہتا ہے مولا آپ نے تو اتنا عطا کر دیا حمد الہی والے اشعار پر کہ یہ پوری زندگی میرے کام آئے گا. مگر مولا یہ طرز عمل میں ذرا فرق کیوں ہو گیا کہ جب میں حمد الہی پر اشعار پیش کر رہا تھا آپ برابر دے رہے تھے، لیکن جب میں مدح اہل بیت میں شعر سنانے لگا تب آپ رک گئے. کہ میرے شاعر بس فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد پر ہم عطا کرتے ہیں، ہماری مدح پر اللہ عطا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے.
امام زین العابدین علیہ السلام کی شاعری یا شعری ذوق یا اہل بیت کے شاعروں کے ساتھ تعاون. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہشام بن عبد الملک پہنچا ہے خانہ کعبہ تو اس کی کوشش تھی کہ میں تنہا طواف کروں، مگر ہر دور ہر زمانے میں وہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. اس کی خواہش پائے تکمیل تک نہیں پہنچی، اکیلے وہ طواف نہیں کر سکا کہ اسی اثنا میں سلطان حرم، وارث کعبہ، روح شریعت، دلبند زہرا، نواسہ رسول، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس پہنچے. اب تاریخ میں یہی لفظ ہے کہ جیسے ہی زین العابدین علیہ السلام پہنچے مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا. یہی لفظ ہے، کائی کی طرح پھٹنے لگا. تو ہشام بن عبد الملک پریشان، یا اللہ میں بادشاہ ہوں اور میرے لیے کوئی ویلکم نہیں، کوئی استقبال نہیں، کوئی مجمع کے دل پر کوئی اثر نہیں، اور یہ امام ہیں، یہ آئے تو مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا. میں کہوں گا ہشام فرق تو سمجھ، تو بادشاہ ہے، یہ امام ہے. جو تلوار کے زور پہ جسموں پر حکومت کرے وہ بادشاہ ہوتا ہے، جو کردار کے زور پہ دلوں پر حکومت کرے وہ امام ہوتا ہے. اچھا، آپ تو شرعی مسئلہ جانتے ہیں نا کہ جو طواف ہوتا ہے نا، نیت طواف حجر اسود ہی کے پاس سے ہوتی ہے. اچھا، یہ اتفاق سے یہ مسئلہ ہے کہ جس میں شیعہ سنی سب ایک ہیں اور وہیں سے نیت طواف کرتے ہیں. اب جو سید سجاد علیہ السلام آئے حجر اسود کے پاس، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ حاجی جو حجر اسود کو بوسہ لے. چوتھے امام جب آئے ہیں حجر اسود کے پاس نیت طواف کرنے کے لیے اور اب بوسہ لے رہے ہیں تو کچھ فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ زین العابدین حجر اسود کو بوسہ لے رہے ہیں یا حجر اسود زین العابدین کے لبوں کو بوسہ لے رہا ہے. تمام ایک بلندی پہ کھڑا ہوا ہشام کہتا ہے یہ کون ہے جو آیا ہے، اور مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا. اسی دربار میں رہنے والا شاعر اہل بیت فرزدق ہشام بن عبد الملک کے آفس سے منتھلی پہ ریسیو کرنے والا شاعر اہل بیت، کوئی پرواہ نہیں کی کہ میرا نام رجسٹر سے ختم ہو جائے گا تو میری فیملی کا خرچ کیسے چلے گا. جیسے ہی ہشام نے کہا زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے یہ کون آیا ہے کہ جس کے لیے مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا. تھک تو نہیں گئے بھائی؟ اب میرے پاس آپشن موجود، میں ابھی فوراً مصائب پڑھنے لگوں. ہے توجہات ہیں سب کی. جیسے ہی یہ کہا کہ یہ کون آیا ہے کہ مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا تو ہشام بن عبد الملک کے اس کہنے پر اہل بیت کا شاعر جو حالات سے مجبور ہو گئے، ہشام بن عبد الملک جیسے ظالم کے دربار میں نوکری کر رہا تھا تاکہ فیملی کا خرچ پورا ہو سکے، اس نے یہ کہا او ہشام تو انہیں نہیں جانتا، تو تیرے نہ جاننے سے ان کی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. انہیں کعبہ پہچانتا ہے، انہیں ہل پہچانتا ہے، انہیں حرم پہچانتا. یہ نقی ہیں، یہ سخی ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، یہ اتنے سخی ہیں، یہ سخی ابن سخی ہیں کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کی زبان پہ لا نہ آتا. اس شاعر اہل بیت کو کمپرومائز کرنا چاہیے تھا یا تقیہ کر لینا چاہیے تھا، خوف کرنا چاہیے تھا کہ میں اس طرح کی باتیں تو کر رہا ہوں اور وہ جو منتھلی پے ہے وہ میرا رک جائے گا تو میرا خرچہ کیسے چلے گا. یہ سب سوچنا چاہیے تھا. مگر چونکہ شاعر حسینی ہے، چونکہ شاعر اہل بیت ہے، تو ایک شعر سن لیں کہ باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر. مجھے معلوم ہے کہ سب کو دوسرا مصرع پسند آئے گا
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سبھی تو لگ بھگ جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، ہے نا۔ باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ توجہ ہے نا گانے میں؟ جب یہ قصیدہ 40 شعر پر مشتمل قصیدہ ہے، یہ جو وہاں خانہ کعبہ کے پاس فرزدق نے کہا تھا، پہلے سے کہا تھوڑی تھا، کہتے گئے قصیدہ تیار ہوتا گیا۔ مولا نے زین العابدین علیہ السلام نے ایک بڑی تھیلی درہم و دینار والی اپنے غلام سے فرزدق کی خدمت میں بھیجوائی۔ آپ جب سن رہے ہیں تو بس بہت تھوڑی دیر پورے حوصلے کے ساتھ سنیے، تازہ دم ہو کے۔ تو میں گزارش کروں یہ بات کہ جیسے ہی تھیلی درہم و دینار والی چوتھے امام نے اپنے غلام کے ذریعے شاعر اہل بیت جناب فرزدق کی خدمت میں بھجوائی، ویسے ہی آنکھوں سے لگائی تھیلی فرزدق نے، اس شاعر اہل بیت نے، اور کہتے ہیں فرزدق مولا کے غلام سے کہ یہ تھیلی جا کے میرے مولا کو یہ کہتے ہوئے واپس کرنا، سمجھ جائیں تو بول دیجئے گا، مجھے رکوائیے نہیں گا، ہے نا، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور بس میں چاہتا ہوں کہ منزل مصائب پاؤں، لیکن بات کسی حد تک مکمل ہو جائے۔ تم یہ تھیلی جو میرے مولا نے تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچائی، یہ تھیلی میرے مولا تک واپس کر دو، یہ کہہ کے کہ فرزدق نے وہ قصیدہ، وہ مدح خلوص سے کہا تھا، مال دنیا کی لالچ میں نہیں کہا تھا۔ توجہ دے، توجہ دے۔ جیسے ہی غلام واپس لے گئے، بڑی توجہ سے 2 منٹ سنیے گا اور اس کو سمجھیے گا بھی، صرف سنیے گا نہیں، سمجھیے گا بھی اس کی پیچیدگی کو اور اس مفہوم کی زلفوں کے پیچ خم کو ذرا فکر کی کنگھی سے سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کیجیے گا، جو مولا بطور میسج پیغام دے رہے ہیں۔ جیسے ہی فرزدق نے کہا جا کے کہہ دو یہ تھیلی واپس کرتے ہوئے کہ یہ میں نے مدح خلوص سے کی تھی، مال دنیا کی لالچ میں نہیں، فوراً ہی مولا سجاد نے پھر اسی غلام کے ذریعے وہ درہم و دینار والی تھیلی واپس کی، کہ جا کے میرے شاعر فرزدق سے یہ کہنا، بھیا جاگ جائیے گا اگر کوئی سو رہا ہو، مولا سجاد کی بات سن لیں سبھی لوگ، جا کے میرے شاعر فرزدق کو یہ تھیلی دوبارہ پیش کرو، یہ کہتے ہوئے کہ فرزدق یہ تھیلی تم ضرور قبول کر لو، اور یاد رکھو یہ جو تھیلی ہے درہم و دینار، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی، یہ ہمارے قصیدے کی اجرت نہیں ہے۔ سمجھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، یہ ہمارے بیان فضائل کی کوئی اجرت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے بیان، اسی کے جملے کو نوٹ کرنا ہے ذہن کے کاغذ پر، اس لیے کہ ہمارے بیان فضائل و مصائب کی، چاہے وہ ذاکر کرے چاہے وہ شاعر کرے، ہمارے بیان فضائل و مصائب کی مال دنیا اجرت نہیں بن سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ دے بھائی، میں عرض کر رہا ہوں 10-20 ہزار کا لفافہ شاعر یا خطیب کو دے کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجلس یا قصیدے کی اجرت ہو گئی۔ امام سجاد فرماتے ہیں یہ ہمارے بیان فضائل و مصائب کی درہم و دینار والی تھیلی اجرت نہیں ہے، یہ گفٹ ہے فرزدق، یہ تحفہ ہے فرزدق، یہ ہدیہ ہے، یہ اجرت نہیں ہے۔ فرزدق قبول کر لو، اس لیے کہ ہم اہل بیت کی بھی مجبوری ہے، جو دے دیتے ہیں واپس نہیں۔ غور فرمائے بزرگان محترم، اب سے ابھی آدھے گھنٹے تک فرزدق کا واقعہ چلے گا، مگر نہیں چلے گا،
آگے بڑھ رہا ہوں، ذرا جلدی سے 2-3 منٹ میں بات ختم کروں۔ امام سجاد کے اشعار دیکھتا ہوں گا، کوشش کرتا ہوں کہ پڑھ سکا تو پڑھوں۔ امام محمد باقر کی شاعری، امام ششم علیہ السلام کی شاعری اور شاعروں کو نوازنا۔ جعفر بن عفان جب پہنچے مولا صادق علیہ السلام کی خدمت اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بہترین شاعر، ذرا کچھ اشعار سنو۔ اور جب اشعار سنے تو رونے لگے اور بہت سارا تحفہ دیا۔ پھر ہمارے 7ویں امام کی شاعری اور شاعران اہل بیت کی مدد، ہمت افزائی، واہ واہ و ماشاءاللہ کے ذریعے تو شاعروں اور ذاکری کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ مولا نے جو عزت افزائی کی ہے ہمارے اہل بیت میں مال و زر سے، وہ قابل توجہ۔ ایک شاعر پہنچا مولا موسی کاظم کی خدمت میں، کہا مولا میں نے 3 شعر کہے ہیں، سبھی جاگ رہے ہو تو آگے بڑھوں، میں ایک سلوات سے چیک کرنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے تھوڑا سست سلوات پڑھی ہے وہ بھی ذرا ایک بلند آواز سے سلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ بہت شکریہ بزرگان محترم۔ ایک شاعر اہل بیت ہے جس نے 3 شعر کہے اور اس نے طے کیا کہ میں نہ گھر میں سناؤں گا بیوی کو، نہ بیٹے کو، نہ پڑوسی کو، نہ رشتہ دار کو، نہ بستی والوں کو، میں سیدھے جا کے مولا موسی کاظم کو شعر سناؤں گا۔ آیا مولا موسی کاظم کی خدمت میں، اور کوئی 10-12 شعر نہیں، وہ 3 ہی شعر تھے۔ کہ مولا میں نے 3 شعر کہے ہیں اور ابھی تک کسی کو سنائے نہیں ہیں، اس لیے کہ میں نے یہ طے کیا تھا پہلے میں آپ کو سناؤں۔ مجھے یقین ہے کہ موڈ 99% بنا ہی ہوگا اور وہ جملے کا استقبال بتائے گا کس پرسنٹ پر معیار سماعت ہے۔ طے کیا ہے کہ پہلے آپ کو سناؤں گا پھر کسی کو سناؤں گا۔ مولا موسی کاظم کہتے ہیں وہ 3 شعر تو مجھے سنائے گا کہ میں تجھے سنا دوں؟ مولا میں نے تو ابھی تک کسی کو سنایا نہیں، اور آپ کو ان اشعار کا علم ہو گیا۔ کہا میرے شاعر کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری مدح کے الفاظ، ہماری منقبت کے فقرے اور حروف کسی شاعر یا خطیب اور ذاکر کے ذہن میں اسی وقت وہ الفاظ جاتے ہیں جب وہ لفظیں ہم اہل بیت سے اجازت پا لیتے ہیں، اس لیے کہ لفظوں کے بھی خالق ہم اہل بیت ہیں۔ بس بزرگان محترم، بڑا وقت آپ کا لے لیا، مجھے بظاہر اتنی محنت نہ کرتے ہوئے دوسری مجلس کے لیے محنت کو بچانا چاہیے تھا، لیکن اتنے اچھے سامعین جب مل جائیں تو پھر ہم کوئی بخل نہیں کر سکتے۔ اور بہرحال اب ہم 8ویں امام پر نہیں جائیں گے، ورنہ وہ دیبل کا واقعہ تو خود ہی آدھا پون گھنٹے کا ہے نا، وہ 120 شعر والا قصیدہ اور اس کے پس منظر اور پیش منظر کو نہیں، نہ 9ویں امام کی شاعری پر، نہ 10ویں امام، نہ 11ویں امام، نہ 12ویں امام، وہ 12ویں امام کیا بہترین شاعری ہے، اور شیخ مفید پر جو مرثیہ لکھا ہے امام زمانہ نے۔ بس تو عرض یہ کروں کہ ہمارا ہر معصوم شاعر، ہر امام شاعر، 14 معصومین میں بس رسول اللہ شاعر نہیں، باقی سب شاعر۔ حد یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خالق نہج البلاغہ کی شریک حیات ہیں۔ آپ فصاحت و بلاغت دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کے مرثیے کی، وہ جو مرثیہ ہے جس کا 1 شعر پڑھا جاتا ہے 7 شعر ہیں،
صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے مرنے کے بعد مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ باعتبار ادب یہ شعر کتنا درد میں ڈوبا ہوا ہے یہ شعر، اور اسی طریقے کے 7 شعر ہیں۔ امام علی کے مراثی، فاطمہ کو دفن کیا اور قبر زہرا پر بیٹھ کے علی نے جو مرثیہ کہا، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ امام حسین کی شاعری مرثیے کی شکل میں جو ہے، انہوں نے علی اصغر کے لیے پانی طلب کرتے ہوئے ہمیں بہت یاد کیا، اور جو پیغام دیا ہے وہ نثر میں نہیں ہے، وہ 4 مصروں کی شکل میں۔ حسین کہتے ہیں شیعتی ما ان شربتم ماس بن فسکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے علی اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ فابوا ان یرحمونی، مگر کسی کو بھی میرے بچے پر رحم نہ آیا۔ یہ امام حسین کی شاعری ہے، امام زین العابدین کی شاعری اور ان کے مراثی۔ فرماتے ہیں اقعد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غابان و نصیر۔ ہمیں شام میں اس طرح لے جایا گیا جیسے ویسے غلام کو لے جاتے ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اور یہی نہیں، 14 معصومین اور ہمارے اماموں کی شاعری قابل ذکر ہے، مگر خاندان زہرا سے جو وابستگان ہیں ان کی بھی شاعری، جناب زینب کی شاعری، کیا قیامت کی شاعری۔ جب رہائی ملی ہے قصر میں تو سید سجاد واپس آئے، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے رہا کیا ہے اور یہ اختیار دیا ہے جی چاہے یہاں رہیں جی چاہے مدینے جائیں۔ کہا بیٹا سجاد جا کے یزید سے کہو کہ ابھی زینب نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، ایک مکان خالی ہو جائے تاکہ میں جی بھر کے اپنے بھائی کو رو سکوں۔ مکان خالی ہوا، 7 دن تک ماتم ہوا، روزانہ ایک ایک انداز کا ماتم، کبھی زیورات آئے تو ماتم شروع ہو گیا۔ ان زیورات کی جو واپسی ہوئی اس میں سکینہ کے چھنے ہوئے بندے بھی تھے۔ کسی دن چادریں آئیں، اس کا الگ ماتم ہوا۔ چادروں کی تقسیم کے لیے تو یہ ہے کہ خود جناب زینب کھڑی ہو گئی تھی، ایک ایک چادر کو پہچانتی تھی، چادر اٹھا اٹھا کے کہا ام کلثوم دیکھو یہ تمہاری چادر ہے، رقیہ لو یہ تمہاری چادر ہے، اماں فضہ لو یہ تمہاری چادر ہے، لبابہ لو یہ تمہاری چادر ہے، عاتقہ لو یہ تمہاری چادر ہے، بھابھی ام فروہ یہ تمہاری چادر ہے، بھابھی رباب یہ تمہاری چادر ہے، بھابھی لیلہ یہ تمہاری چادر ہے۔ سب کو سب کی چادریں دی تھیں، اور انہی چادروں میں ایک ننھی سی چادر ملی۔ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، اور ایک مرتبہ قبر سکینہ کی طرف رخ کر کے کہا بیٹی چھنی ہوئی چادر واپس آئی ہے لاڈلی، خدا رونے والوں پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کر۔ آخر میں شہیدوں کے سر آئے، 7ویں دن قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے بڑھ کے لیا اور اپنے بیٹے کی بلائیں لی۔ علی اصغر کا سر آیا، دربان لے کے آیا، جناب رباب آگے بڑھ، اپنے بچے کے سر کو سینے سے لگایا۔ آوازیں گریہ بلند ہے، اسی طرح آپ رو رہے ہیں، بس مجلس تمام ہوا چاہتی ہے۔
جناب علی اکبر کا سرایا ام لیلہ نے بڑھ کے لیا، جوان بیٹے کی بلائیں گے، بیٹا تو نے مجھے سرخرو کر دیا، بیٹا اب میں اس قابل ہو گئی کہ میدان محشر میں بنت رسول کو منہ دکھا سکوں، بس میرے لال اکبر یہ قلق تیری ماں کو ضرور رہے گا کہ تیرے رخ پر تیری ماں صحرا نہ دیکھ سکے۔ ہاں آواز گریا بلند ہے ماشاءاللہ۔ عباس کا سرایا جناب ام کلثوم نے بڑھ کے لیا، اون محمد کے سرائے۔ اب کوئی بی بی ان سروں کو لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، سر لانے والا کہتا کیا ان دونوں بچوں کی ماں زندہ نہیں؟ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں کی مامتا بے چین ہو گئی، سر لانے والے میں ہی ان دونوں بچوں کی ماں ہوں۔ کہا بی بی تو سر نہیں لیں گی؟ کہا نہیں، میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں جب بھی ماتم کروں گی اپنے حسین کا کروں گی، جب بھی روؤں گی اپنے بھیا کو روؤں گی۔ اے دربان میرے بھیا حسین کا سر لا۔ اب جو حسین کا سر لایا ہے دربان قصر میں، اس وقت جو زینب کا مرثیہ ہے، سن سکیں گے آپ؟ مجھے پورا مرثیہ نہیں پیش کرنا ہے، مرثیے کا ایک شعر سنیں۔ علی کی بڑی بیٹی زینب نے بھائی کا سر پایا ہے تو رخسار پر رخسار رکھ کے جو مرثیہ پڑھا ہے اس کا ایک شعر سنیں۔ فرماتی ہیں زینب یا ہلالن لم مستتم کمالن غالہ خصفہ فعبدہ غروبہ، اے میری ماں کے چاند ابھی تو حد کمال کو بھی نہ پہنچا تھا، تجھے گہن لگ گیا، تو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ رہائی ہوئی، کربلا آیا، کربلا سے 22 محرم کو یہ قافلہ چلا، 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو یہ قافلہ مدینہ کی حد میں داخل ہوا۔ دیوار مدینہ، درو دیوار مدینہ کو رسول اللہ کی نواسی ام کلثوم نے جب دیکھا تو 36 اشعار پر مشتمل ایک قیامت کا مرثیہ کہا، جس کا آغاز اس طرح سے ہے کہ ام کلثوم بنت علی کہتی ہیں لا تقبلینا یا مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے شہر ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ 28 رجب کو جب ہم نکلے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، ہمارا وارث موجود تھا، اور اب جو ہم واپس آئے ہیں گودیاں خالی ہیں۔ عزادارو یہ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری، زینب ابھی نہیں پہنچی روضہ رسول پر، بلکہ زین العابدین سے کہا بیٹا تم جاؤ پہلے نانا کے مزار پر، میں 1 ساعت کے بعد پہنچوں گی۔ کہا پھوپھی اماں آپ بھی ساتھ چلیں؟ کہا بیٹا دیکھ رہے ہو ابھی دن کا اجالا ہے، ابھی سورج موجود ہے۔ کہا کیا ہوا پھوپھی اماں؟ کہا نہیں، دن کے اجالے میں بھائی کو کھو کر زینب کو مدینہ داخل ہوتے شرم آتی ہے، میرے لال ڈوب جانے دو سورج، تب جاؤں گی میں روضہ رسول پر، مگر بیٹا سجاد تم جاؤ۔ سید سجاد چلے، مگر ہائے مصیبت، گلے کے طوق سے گلا زخمی، ہاتھوں کی ہتکڑی سے ہاتھ زخمی، تازیانوں سے پشت زخمی، بیڑیوں سے پڈلیاں زخمی، کانٹوں پر چلنے سے پیر کے تلوے زخمی۔ عزادارو روضہ رسول پر نہیں پہنچ سکے، اس سے کچھ پہلے عین راستے میں تھک کے زین العابدین بیٹھ گئے۔ ادھر بشیر سے کہا زین العابدین نے علم لو، جا کے مدینہ رسول میں ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ مجلس تمام ہے عزادارو، بشیر مدینہ رسول میں آئے، کہا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بشیر کہتے ہیں میں نے یہ صدا بلند کی، ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک 7-8 برس کی بچی، مگر اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، وہ ناتواں لگ رہی تھی، وہ بیمار لگ رہی تھی، عصا کا سہارا لیے ہوئے میرے قریب آئی۔ کہا اے شیخ تو یہ میرے یتیمی کا اعلان کر رہا ہے، میرا بابا تو حسین تھا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے الا قتل الحسین بکربلا؟ کہا بی بی روضہ رسول پر چلیں۔ سمجھ گیا بشیر یہ حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا ہے۔ ہاں عزادارو بشیر آگے بڑھے، دوسری گلی میں پہنچے، کہا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بشیر کہتے ہیں میں نے جب یہ صدا بلند کی، پھر ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک 6 برس کا بچہ اپنی دادی کے پاس نکلا
ڈیوڑھی سے باہر، مگر وہ شہزادہ جب نکلا ہے ڈیوڑھی سے باہر تو اس نے بغیر کسی توقف کے علم کو ہاتھ بڑھا کے اپنے قبضے میں لے لیا اور یہ کہنے لگا اے علم اٹھانے والے، یہ تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ یہ علم تو میرے بابا کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا۔ بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ عباس کا یتیم بچہ فضل ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے عزادارو عباس کی ماں ام البنین سے، بی بی آپ روضہ رسول پر چلیں۔ عزادارو بنی ہاشم کی خواتین روضہ رسول پر آ گئیں۔ ایک مرتبہ ام البنین نے راستے میں زین العابدین کو بیٹھے دیکھا، کہا اے بندہ خدا تو راستے سے جلدی سے ہٹ جا، شاید تجھے نہیں معلوم ہو سکا 18 بھائیوں کی بہن، رسول کی نواسی، علی کی بڑی بیٹی لٹا ہوا قافلہ لے کے آ رہی ہے، اسی راستے سے اپنے نانا کے روضے پر جائے گی، تو راستے سے تو ہٹ جا۔ نحیف آواز میں زین العابدین نے کہا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ یہ آواز فاطمہ صغریٰ نے سنی، کہا دادی اب اس سے نہ کہنا کہ راستے سے ہٹ جائے، اس کی آواز میرے بھیا زین العابدین سے مل رہی ہے، اس کا چہرہ میرے بھیا زین العابدین سے مل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ زخمی ہاتھ زین العابدین نے بڑھایا، آ جا بہن صغریٰ، میں تیرا بھیا زین العابدین، لٹا ہوا قافلہ سیال